مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، محبت، عقیدت، عشق کی انتہا کے باوجود یہ منظر صحابہ کرام پر آیا تھا کہ جن کو دیکھ کے وہ زندہ تھے، جن کی یاد میں زندہ رہتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو دیدار مل جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب کبھی بھوک لگتی تھی، روٹی نہیں ملتی تھی تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتے تھے. اس چہرے میں اتنی برکت تھی کہ ہمیں اپنی بھوک پیاس ہی یاد نہیں رہتی تھی. اتنی محبت کرنے والے لوگ، اتنا پیار کرنے والے لوگ، سب کچھ قربان کرنے والے لوگ، لیکن ایک لمحہ آیا ان پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی اور دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہی کہتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آ جایا کرتے. اس دفعہ کہا تو باہر نہیں آئے، پھر کہا پھر بھی باہر نہیں آئے. پریشانی ہو گئی کہ کیوں نہیں آئے. ازواج مطہرات قریب تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آواز دے رہا ہے؟ فرمایا حضرت بلال ہیں، آپ کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں. صفیں بندی ہوئی ہیں، لوگ قطار در قطار کھڑے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں آج نہیں آ سکوں گا، آج مسجد نبوی میں آ کر جماعت نہیں کرا سکوں گا. ہاں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میری طرف سے حکم دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ جماعت کرائیں. حکم دے دیا کہ جماعت کرائیں. صاحبزادی موجود تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا قریب تھی. ایک دم کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیسے نماز پڑھائیں گے؟ وہ تو آپ کو دیکھ کے زندہ ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے مصلی پہ وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کہنے لگے مجھے امید نہیں کہ وہ کھڑے ہو سکیں، ان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کے خالی مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. پھر کہا مرو باب بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دے دو کہ نماز کرائیں. 3 دفعہ حکم دیا کہ جماعت کرائے، نام لے کر حکم دیا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو نماز پڑھ لیں، یا صحابہ سے کہو جماعت کسی کو امیر مقرر کر کے نماز پڑھ لیں. نام لے کے بتایا کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. بڑی وضاحت سے آپ نے یہ بات کہہ دی. جب تیسری مرتبہ کہا تو غصے سے کہا انتن کصواحب یوسف، جاؤ میرے پاس اٹھ جاؤ، تم وہ عورتوں کی طرح لگتی ہو جو مصر میں یوسف علیہ السلام کو مشورے دیتی تھی. بہت غصے سے کہا کہ یاد رکھو
ایسے مشورے نہ دو جو زنان مصری نے دیے تھے، وہی جماعت کرائیں گے۔ جماعت ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم مل گیا کہ نماز کرائی جائے۔ یہ دن ہے جس کے 17 نمازیں بعد میں ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ 17 نمازیں، 3 دن کی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے ساتھ جڑ کے پڑھائی ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت آتی ہے کہ ایک دن صدیق اکبر گھر سے، ان کا محلہ دور تھا، سارا محلہ تھا، مدینے سے باہر سے رہتے ہو، فاصلے پہ رہتے تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ صحابہ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوئی جماعت کروا دے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم سے عرض کیا گیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، جماعت پڑھانے لگے۔ آواز اندر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون جماعت کروا رہا ہے؟ کہا جی فاروق اعظم کرا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو فیصلہ کن جملہ تھا، فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول سوائے ابو بکر پہ کسی پہ راضی نہیں ہے، رضا یہی ہے کہ وہ کرائے۔ اور پھر وہی جماعت کرواتے رہے، آخری دم تک وہی جماعت کراتے رہے۔ آخری دن کچھ ہمت ہوئی تو کہا کہ مجھے مسجد نبی میں لے چلو۔ کہتے لے کر آئے۔ حضرت قاسم بن عباس، حضرت عباس چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے بازو پکڑا ہوا تھا کہ لے کے آ رہے ہیں۔ اندر آئے تو جماعت شروع ہو چکی تھی، حضرت صدیق اکبر کو جماعت پڑھا رہے تھے۔ آپ اپنے دروازے سے باہر نکلے تو آہٹ سنی تو آہستہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے آئے، اگلی صف سے ہوتے ہوئے آئے، کیونکہ جب نماز ہو رہی تو دائیں طرف روضہ رسول ہے، وہاں سے آئے تھے، آگے آگے آئے، آ کر کہا کف یا ابا بکرین، اے ابو بکر ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ حدیث میں آتا کہ 3 دفعہ کہا کہ ابو بکر ٹھہرو، پیچھے نہ ہٹو، لیکن وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ پچھلے صف میں شامل ہو گئے، مصلی ہی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مصلی پہ بیٹھ گئے۔ جو نماز وہ کرا رہے تھے جو باقی رہ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی۔ جب نماز مکمل کی اور بیٹھ کے پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر پیچھے تکبیر کہہ رہے تھے۔ عجیب نماز ہے۔ ایک نماز ہے جس میں امام 2 ہیں، امام الانبیاء امام ہیں اور خلیفۃ المسلمین امام ہیں۔ نہ کسی نے کہا دوبارہ پڑھو، نہ کسی نے کہا نماز ختم ہو گئی ہے، وہی نماز چلتی رہی جو حضرت اکبر رضی اللہ عنہ شروع کی تھی۔ ایک بات بتا دی کہ ان کا عمل میرا عمل ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے حکم سے کر رہے ہیں، ان کے عمل کو میرا عمل سمجھو، یہ ایک نصیحت بھی کر دی۔ آئے مصلی پہ بیٹھ گئے، بعد میں صحابہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور فرمایا پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ ابو بکر میں نے حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، تم ٹھہرے کیوں نہیں؟ میرا حکم کیوں نہیں مانا ہے؟ میں نے تو کف سیگا امر کہا تھا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ ابو بکر کا نام لے کے کہا تھا کف یا ابا بکر، ہے ابو بکر رک جاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ تو ابو بکر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کتنا امتحان تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بات میں نے سن لی تھی، میرے کانوں میں آ گئی تھی آپ کی آواز، لیکن یہ بتائیے
کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو. یہ کیسے ممکن تھا کہ میں آگے کھڑا رہتا اور آپ پیچھے آ جاتے؟ بتا دیا یہی امام الانبیاء ہیں، یہی اماموں کے امام ہیں اور انہی کو آگے آنا چاہیے. ایک درس دے دیا، ایک آنے والی قوم کو نصیحت کر دی کہ کسی حالت میں بھی ہو ان سے آگے نہ بڑھو، نماز میں بھی پیچھے آ جاؤ کیونکہ اولین کے امام وہی ہیں. میرے دوستو، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ اسی پر عمل کرتے رہے ہیں. اس ہٹ کے ایک بات بتاؤں آپ کو. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا جو گورنر عراق تھا. حجاز پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکمرانی تھی. مخالفت ہو گئی، لشکر آ گیا کہ عبداللہ بن زبیر کو معزول کرنا ہے، اور معزول نہیں کیا، شہید بھی کر دیا گیا. اللہ اللہ، شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر. کون تھے یہ عبداللہ بن زبیر؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی اسماء کے بیٹے تھے. کعبہ میں شہید ہوئے گئے. دیکھ لیجئے کیا حال تھی، کتنا ظلم ہوا تھا. روایت کہتی ہے کہ انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. 3 دن ہو گئے لاش اوپر لٹکی ہوئی ہے. حضرت اسماء آئیں، وہ ہیں جو ہجرت میں ساتھ دینے والی ہیں. آئیں، کہتے ہیں آنکھوں کو میں بینائی کمزور ہو گئی تھی. کہنے لگی میرا بیٹا کہاں دکھاؤ. تو وہ لڑکے ہوئے بیٹے کو آیا تو ہاتھ پھیرا اس پر، لڑکے پر، بچے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا. اللہ اللہ، کتنا صبر تھا، حوصلہ تھا اس ماں میں جو بیٹے کو تختہ دار پہ لٹکتا ہوا دیکھ رہی ہے، لیکن گلا شکوہ نہیں کر رہی ہے. یہ حوصلے پیدا ہوئے تھے محبت سے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے انسان کے لیے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. اللہ اللہ، بتا دیا اماموں کے امام یہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، سب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ہٹ گئے. یہاں تک روایت آتی ہے کہ جب حجاج نے حملہ کیا تو مدینہ منورہ میں 3 دن جماعت نہیں ہو سکی. اتنا بڑا حملہ ہوا تھا، مدینہ کے لوگ گھبرا کے گھروں چلے گئے. مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہوئی. کتنی بدقسمتی تھی قوم کی کہ مسجد نبوی ہو اور جماعت نہ ہو رہی. اللہ اللہ، صحابہ جب بات ختم ہو گئی تو مسجد میں بیٹھے افسوس کر رہے تھے کہ یہ مسجد 3 دن خالی رہی ہے امامت سے. ایک صحابی سے پوچھا تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، پوچھتے تھے دوسرے کہ تم کہاں چلے گئے تھے. کہنے لگا میں گھر میں تھا، میں فلاں جگہ تھا، یہ حال ہو گیا تھا. ایک صحابی سے پوچھا تم کہاں تھے، کہنے لگے میں مسجد نبوی کے اندر تھا، نماز نہ ہوئی، ظلم ہو گیا تھا، میں دوڑ کے باہر تو جا نہیں سکا، روضہ رسول کے اندر چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے لی، میں اکیلا تھا، اندر چلا گیا. دیکھیے یہ واقعہ محبت کا واقعہ ہے کہ میں نے اور جگہ نہیں ملی اس لیے وہاں چلا گیا. لیکن صحابہ فوراً سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. دیکھیے یہ سینہ شراسی فرمایا اندر گئے تھے تو نماز پڑھتے تھے، یہ جو نمازیں گئی ہیں یہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں میں نماز پڑھتا تھا اور جماعت سے پڑھتا تھا. وہ کہیں گے کیسے؟ کہا روضہ اقدس سے تکبیر کی اذان بھی آتی تھی، اذان کی آواز بھی آتی تھی، تکبیر کی آواز بھی آتی تھی. اللہ اللہ، اور میں اسی کے ساتھ پڑھتا رہا. میں نے بڑے محدثین کو پڑھا اس میں
کوشش کی تلاش کرنے کی کہ بتائیں وہ نماز کیسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آواز سن کے اس کے پیچھے پڑی گئی. کیا وہ نماز ہو گئی ہے؟ کیا وہ جماعت قائم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. کوئی محدث خلاف نہیں بولتا، سب کہتے ہیں ہو گئی ہے. مانتے ہیں کہ رسول اللہ امام ہیں، قبر میں ہوں گے تب بھی امام ہوں گے. امامت ان کی ہے کائنات میں، سب سے بڑا وجود انہی کا ہے. اللہ اللہ. پیچھے نماز پڑھتے رہے اور اللہ نے انہیں توفیق دے دی کہ ایسی نماز بھی پڑھ لی جو کسی اور صحابی نے نہیں پڑھی تھی. یہ توفیق انہیں بھی دی، کسی اور کو نہیں ملی تھی. اللہ اللہ. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ لمحے آئے تھے اس امت پر. جانے والوں کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ گئے تھے تو صدمہ کتنا ہوا ہوگا. مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا جب کہہ دیا گیا تھا گھر سے کہ اب وہ نہیں آئیں گے. یہ آواز پورے مدینے میں گونجی تھی کہ نہیں آئیں گے. لوگ جذباتی ہو گئے تھے، لوگ محبت میں وارفتہ ہو گئے تھے. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی جذباتی تھے. ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جس نے کہا کہ میرے رسول چلے گئے میں گردن اتار دوں گا، میں زندہ نہیں رہنے دوں گا. جوش نے یہ کہا اس قدر. اور کہتے تھے نہیں وہ گئے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے، 40 دن رہ کے واپس آ گئے تھے، آپ بھی واپس آ جائیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی طرح یہ بھی واپس آئیں گے. صحابہ پریشان ہے کیا جواب دیا جائے. مسجد نبوی میں ایک غم کی کیفیت ہے، اس سے بڑی کیفیت مسجد نبوی نے کبھی نہیں دیکھی. حضرت صدیق اکبر گھر سے دور سے پتہ چلا کہ ہو گیا ہے واقعہ. آئے سیدھے اندر گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور ماتھا چوم دیا اور ایک جملہ کہا جو ان کے ایمان کی صداقت ہے اور ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ آئے تھے تو پاک تھے، گئے ہے تو پاک. آپ پاکیزگی آپ کے دامن میں ہے، ہر لمحہ پاک ہیں آپ. یہ کہہ کے باہر آئے تو مسجد نبوی میں کوہرام بچا ہوا تھا. آہیں تھی، سسکیاں تھی، چیخ و پکار تھی. کچھ مانگ ہی نہیں رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. دیکھیے محبت جس کو ہوتی وہ کم مانتا. نہیں مان رہے تھے، تلواریں نکلی ہوئی تھی کہ کوئی کہے گا بھی نہیں کہ وہ چلے گئے ہیں. اس موقع پہ فراست کا امتحان تھا حضرت ابوبکر صدیق کا. خلافت کا حق ادا کر دیا. اس وقت کھڑے ہو گئے صحابہ کے سامنے، فرمایا میرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنو. جملہ کہا جو ہر مورخ نے نقل کیا کہ من تعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. تم میں سے جو عبادت رسول اللہ کی کرتا تھا وہ سمجھے کہ رسول اللہ وفات پا گئے. یہ جملہ کہنا بہت مشکل کام تھا، ایسے مجمع کے سامنے کہنا کہ جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ چلے گئے. وَمَن تَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت سجدے کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. فرق بتا دیا مخلوق اور خالق. خلق کسی انتہا پہ ہو وہ ایک حکم کے تابع ہوتی ہے اور خالق اس حکم سے مبرہ ہوتا ہے. یہ توحید کا تصور، یہ ذات الہی کی پہچان صوفیہ کرام کہتے ہیں. ملی داتا گنج بخش اجمیری اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کشور موجود میں. کہتے ہیں یہ فراست کی انتہا تھی. حالانکہ انہیں زیادہ جذباتی ہونا چاہیے تھا، پیار تو ان سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ پیار تو ان سے تھا، انہیں جذباتی ہونا چاہیے تھا. لیکن قدرت نے بتا دیا کہ جذباتیت کی انتہا بھی ہو تو شریعت مقدم ہے. شریعت چھوڑ کے نہیں جانا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ تمہیں زندہ رہنا ہے، میری شریعت کو آگے پھیلانا ہے، اس لیے مان گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ ایک جگہ تھی جہاں مدینے والے مشورے کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب کون ہوگا، اب کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کرے گا، یہ سوچ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابو بکر میرے ساتھ چلیے۔ حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، تینوں ثقیفہ بنو سعدہ میں چلے گئے۔ وہاں انصار کے بہت سے لوگ اکٹھے تھے، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کی مدد کی ہے، حق ہمارا ہے، مدینے میں پناہ ہم نے دیا ہے، ہمارا حق ہے۔ گئے، اللہ اللہ کتنا جذباتی منظر ہوگا، کتنی جذباتیت ہوگی اس میں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ قریش جو میرا قبیلہ ہے سردار اسی میں سے ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، قریش کا حق ہے امامت کرنا، یہی حق رکھتے ہیں، اور آپ معاون بنیں گے، ساتھی بنیں گے۔ انصار سمجھ گئے کہ بات کیا تھی، جذباتیت میں فیصلے کر رہے تھے۔ فوراً کہنے لگے ابو عبیدہ ہاتھ بڑھاؤ، ہم بیعت کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی دنیا داری نہیں تھی، کوئی ذاتی خواہشات نہیں تھی، ایک ذہن میں فیصلہ آیا تھا، جب اس کے خلاف سن لیا تو فوراً مان گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں، میرا ہاتھ نہیں ہے، ہم میں سے برتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آؤ ان کے ہاتھ پہ میں بھی بیعت کرتا ہوں، تم بھی بیعت کرو۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں بیعت ہو گئی خلافت صدیقی کی، اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے۔ اللہ اللہ، خلیفہ بن کے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ اکرام پورا مدینہ اکٹھا تھا مسجد نبوی میں، ان کو صدمہ اتنا آیا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کے تقریر کی، یہ پہلی تقریر ہے جو خلیفہ بن کے کی ہے۔ پہلی تقریر یہ میں کہا کہ لوگوں یاد رکھو، مجھے آپ لوگوں نے اپنا امیر بنا لیا ہے، فیصلہ کر لیا کہ میں امیر بنوں۔ وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْكُمْ، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بہت بہتر لوگ ہیں۔ کتنے حوصلے سے یہ جملہ کہا کہ مجھے امام بنا دیا گیا ہے، اور بھی لوگ تھے جو بن سکتے تھے، لیکن آپ کا فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، تو یاد رکھو میں کیا کروں گا۔ اللہ اللہ، فرمایا جو غریب ہوگا اس کا حق لے کے دوں گا۔ فرمایا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک غریب کا حق چھین کے اس کو نہ دوں، اور فرمایا اس وقت تک آرام نہیں کروں گا جب تک امیر سے جو زیادتی اس نے کی ہے وہ چھین نہ دوں۔ امیر سے چھینوں گا، غریب کو دوں گا، یہ میرا مسئلہ، یہ میری خلافت کا بنیاد ہوگی۔ اور یہی کہا یاد رکھو جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرض ہوا ہے، تبلیغ اسلام کرنا ہے۔ جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں وہ ذلیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے تیار رہو، دین کے لیے محنت کرنے کی عادت ڈالو۔ اور یہ بھی کہا یاد رکھو میں بہتر تو نہیں ہوں، لیکن فیصلہ تمہارا ہے اس لیے قبول کرتا ہوں۔ خلیفہ بن گئے، مدینے والے دوڑ کے آئے، بیعت کی، پہلے دن ہی بیعت پہ بیعت ہو گئی۔ مہاجر اور انصار سب نے بیعت کر دی کہ خلیفۃ رسول اللہ ہیں۔ اللہ اللہ، کو لوگوں نے کہا آپ خلیفۃ اللہ بن گئے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، آپ اللہ کے خلیفہ بن گئے ہیں۔ فرمایا نہیں،
میں خلیفۃ رسول اللہ ہوں۔ ایک یہ بھی تمیز بتا دی کہ تمہیں خلافت کرنی ہے، امامت کرنی ہے، منصب امامت پہ بیٹھنا ہے تو خلافت رسول لے کے بیٹھنا ہے۔ فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفۃ اللہ بنایا تھا، میں ان کا خلیفہ ہوں۔ ایک ایمان کا جز بتا دیا کہ مومن کا ایمان ہونا کیا چاہیے، سب کچھ اس وجود سے جڑ کے رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ خلافت شروع ہوئی تو مصیبتیں بڑی تھیں۔ ہٹی کہتا ہے جتنی مصیبتیں اس وقت تھیں کبھی اسلام پہ نہیں آئی۔ کتنا خطرہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بن گئے کہ نبی تھے، اس لیے لوگ جھوٹے نہیں ڈرنے لگ گئے۔ 4 نبوتوں کا ذکر تو تاریخ کہتی ہے کہ 4 نبی آ گئے، 3 مرد تھے، ایک عورت تھی جس نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی ہیں، جس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا جو بڑی طاقت والا تھا، نجد کا رہنے والا تھا، طاقت سے اس نے خط بھی لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے دعویٰ کر دیا تھا، خط لکھا تھا کہ میں رسول ہوں، آپ بھی رسول ہیں، آؤ حکومت آدھی آدھی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا تھا میں محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ مسلمہ نام تھا، مسیلمہ کر دیا، تصغیر کر دی، حقارت سے کہا اور کذاب کہا، آج تک وہ مسیلمہ کذاب ہے۔ یاد رکھو اس طرح تقسیم نہیں ہوتی اس طرح تم تقسیم کر رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے یہی کیا۔ ایک طرف نبوت کے دعوے دار تھے، یمن میں تھا، نجد میں تھا، شمالی عرب میں تھا، ہر طرف سے دعوے ہو رہے تھے، اور دوسری طرف سے کہ عرب جانتے ہیں بڑے مغرور لوگ تھے، وہ کہتے تھے رسول اللہ رسول تھے اس لیے ہم انہیں زکوٰۃ دیتے تھے، اب ابو بکر کو کیوں دیں، یہ تو ہم جیسے ہیں، انہیں خلاف کیوں دیا، انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ نمازیں پڑھتے تھے، تاریخ کہتی ہے اذانیں آتی تھی ان کی مسجدوں سے، لیکن انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ دوسرا مسئلہ زکوٰۃ والوں کا تھا جو اسلام میں تفرقہ ڈال رہے تھے، اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مختلف طرح پڑھا جا رہا تھا، کسی کے پاس کتنا تھا، کسی کے پاس کتنا تھا۔ آپ نے فیصلہ کیا اسے ایک جا اکٹھا کر دیا جائے۔ 3 بڑے فیصلے کیے اپنی زندگی میں 2 سال میں۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف، طلحہ بن خیرد اسدی کے خلاف، سجا کے خلاف لشکر کشی کی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت طلحہ کے خلاف بھیجا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور کہا خالد اس پر فتح پا کر تم نجد چلے جانا، وہاں مسیلمہ ہے، اس کا حملہ کرنا۔ طریقہ کار بھی بتا دیا کہ یہاں سے جہاں جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر یہ مشکل مرحلہ ہے، دین نیا نیا آیا ہے، ابھی اس کی طاقت نہیں بنی ہے، آپ ایسا کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، کچھ سمجھوتا کر لیجئے۔ اللہ فرمایا میرے رسول کے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو میں سمجھوتا کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو سوچئے ختم نبوت کا اعلان کس طرح کیا، کس طرح کیا ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو بھی دعویٰ کرے گا اس کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ جو نہیں دیتے تو اس کے خلاف جہاد کہا گا، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں جہاد کروں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اللہ اللہ۔ صحابہ نے کہا کمزوری بڑی ہے، مدینہ میں طاقت نہیں ہے، لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، مدینہ کی سلطنت کمزور ہے ابھی، آپ کچھ مسلط سے کام لیں۔ فرمایا نہیں، استقامت دیکھیے۔ ایک جملہ کہا، فرمایا صحابہ گواہ رہنا، اگر مدینے میں میری حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہ رہے
اور صحرا کے جانور آ کر میری جسم کا گوشت بھی نوچنے لگ جائیں، میں پھر بھی اس جہاد سے باز نہیں آؤں۔ میں کروں گا، دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اگر میں نے نہ کیا، دین میں خرابیاں آ جائیں گی، دین کی استقامت میرا حق ہے، میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا، فرمایا زید تم پڑھے لکھے ہو، بڑا پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم نے تعلیم پائی تھی، قرآن اکٹھا کر دو، اعلان کر دو کہ جس کے پاس بھی کوئی آیت لکھی ہے وہ لے آئے، اور سب کو ملاؤ اور گواہیاں لے لے کے اسے اکٹھا کرو۔ چنانچہ قرآن کی آیتیں اکٹھی ہونی شروع ہو گئیں۔ حضرت زید بن ثابت کے سرکاری میں ایک گروپ بنایا گیا جو قرآن مجید کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا ہو گیا قرآن مجید، پہلے سال ہی قرآن اکٹھا ہو گیا۔ یہ جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ حضرت صدیق اکبر نے اکٹھا کر کے دیا ہے، ان کی محنت ہے کہ اکٹھا ہو گیا ہے، اور یہ نسخہ ایک نسخہ تیار ہو گیا جو کامل نسخہ تھا کہ یہ قرآن ہے، جس کو کوئی شک ہو اس سے آ کے دیکھ لیا کرے، اور وہ نسخہ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے بعد رکھ دیا گیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، پڑھی لکھی تھی، ازواج مطہرات میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی یہی تھی، اس لیے ان کے پاس رکھا، علم کی قدر کی کہ صاحب علم کے پاس حفاظت آنی چاہیے، اور قرآن اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر شور ہوا کہ آذربائیجان سے گورنر نے لکھا کہ یہاں لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، ان کا لہجہ بدل گیا ہے اور طرح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لہجہ قریش پہ اکٹھا کر دیا کہ جس طرح قریش پڑھتے تھے ویسے پڑھو، لہجہ قریش دے کر قرآن کو اکٹھا کر دیا گیا، اور قرآن ایک مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا۔ صدیاں گزر گئی ہیں، وہی قرآن ہے۔ سوچئے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اگر بصیرت ہے تو خیال نہیں آتا ہوگا کہ کس کی محنت سے یہ ہمارے ہاتھوں میں آیا، کون تھا جس نے یہ اکٹھا کر کے دے دیا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو آیتیں بکھر جاتی۔ کہا نہیں، ایک جگہ آنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ کمالات جو دکھائے آپ نے کہ قرآن اکٹھا کر کے دکھایا گیا، ارے اور وہ کیا کہیں، جب مدینہ منورہ آئے تھے تو گھر سے پیسے لے کے آئے تھے، تاجر تھے، بہت بڑی تجارت چلتی تھی، غیر ملکوں تک قافلے جاتے تھے ان کے، جتنا پیسہ تھا بیٹی سے کہا بیٹی باندھ دو ایک جگہ، سارا ہی پیسہ لے کے آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو ان کی پرانی عادت تھی، جو کچھ ہے قربان کر دو۔ باپ زندہ تھے، حضرت ابو صدیق کے باپ زندہ تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا تھے، ابو قحافہ نام ہے باپ کا۔ اللہ اللہ، باپ نے پوتی سے کہا بیٹی ابو بکر چلے گئے؟ کہا جی ہاں چلے گئے۔ فرمایا سب کچھ لے گئے ہیں؟ کہا نہیں ہمیں چھوڑ گئے کچھ۔ کہنے لگے ہم بھوکے نہ مر جائیں، کیا کریں گے؟ بیٹی نے ایک پوٹلی سامنے رکھ دی، ہاتھ پھیلایا، فرمایا ابا جان بڑی دولت ہے، آپ غمگین نہ ہوں، وہ ہمیں بہت کچھ دے کے گئے۔ یہ صبر کا امتحان تھا جو امتحان آیا ان پر۔ اور باپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، مکے میں گئے تو حضرت صدیق اکبر اپنے گھر گئے جہاں پلے تھے، جہاں باپ رہتا تھا۔ باپ کو پکڑا، نابینا تھے، ہاتھ سے پکڑ کے مسجد حرام میں لے کے آئے، کعبہ میں لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ آ گیا ہے، اسے بھی مسلمان کر دیجیے۔ آپ نے جو جملہ کہا وہ بھی تاریخ کا جملہ ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ بڑے ضعیف تھے، نظر بھی نہیں تھی، کمزور تھے، تو مجھے کہہ دیتے کہ جانا ہے، میں خود گھر جا کے اسلام لے دیتا،
میں خود گھر جا کے کلمہ پڑھا دیتا. کتنا احترام کیا. حضرت ابو کا جواب کیا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں، انہی کا حق تھا کہ وہ در رسالت پہ آئے. انہی کا حق تھا کہ آئے، آ کے آپ سے معافی مانگے اور دے. باپ نے اسلام قبول کیا، ماں نے اسلام قبول کیا، ام الخیر نام ہے ماں کا، کہ اسلام قبول کیا. مورخین کہتے ہیں کہ یہ شرف انہی کو حاصل ہے کہ 4 پشتیں صحابی ہیں. کوئی صحابی اور نہیں ہے جس کی 4 پشتیں صحابی. باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابی ہے، خود صحابی ہیں، بیٹا صحابی ہے، پوتا صحابی ہے. ایک شرف ملا خاندان کو کہ 4 آ گئے. عباس محمود قادری جو کتاب لکھی عربی میں عبقریت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس میں اس نے کہا کہ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں کہ نسل در نسل اسلام آیا. اور انہی کے پوتے کے بیٹے عاصم نام ہے ان کا. حیرت کی بات ہے، جن کی صاحبزادی حضرت امام باقر کے گھر آئی جن سے امام جعفر صادق پیدا ہو. امام جعفر صادق کی والدہ بھی حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں، نانی بھی ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں. کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق کے کہ ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک جملہ کہا تھا حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے، فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. میری نسل میں 2 مقام پہ وہ کھڑے ہیں، انہی کے مقام. اور عاصم وہ ہیں جنہیں ہم فقیہ مدینہ کہتے ہیں. کہتے تھے کوئی فتویٰ رہ جائے کسی سے تو حضرت عاصم سے پوچھ لو جا کر. اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. فقہائے مدینہ 7 بنے جن میں سے وہ تھے. تو اللہ نے ایک شرف دے دیا. ایک نیکی کتنی نیکیاں پیدا کر جاتی. ایک خلوص کتنے خلوص کا مرکز بن جاتا ہے. یہ دیکھیے سب کچھ کیا. اور کیا کہوں، بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دے دی. ارے بیٹی کنواری تھی ابھی، مکہ کے آخری دنوں میں، یہ نہیں کہ حکومت جا کے دی تھی، مکہ میں تھے جب نکاح کر دیا. رخصتی مدینہ میں ہوئی، جا کر مکہ میں نکاح کر دیا. کہا یا رسول اللہ جو کچھ میرا ہے آپ کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور بھی ہیں، کوئی بھی کنواری آپ کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کر دیا. پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ان سے نکاح کرنے کا خیال کیسا پیدا ہوا؟ فرمایا خیال نہیں پیدا ہوا، جبریل عرش سے آئے تھے تو یہ تصویر لے کے آئے تھے کہ ان سے نکاح کر لے. حکم آیا تھا اللہ کا کہ نکاح کر لیں. کتنا بڑا صدمہ. میرے دوسرا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہیں، اور آج اگر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایات نکال دی جائیں تو دین آدھا ختم ہو جاتا. اتنا کام کیا. مدینہ میں مرکز بن کے بیٹھی. جب صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تھا آتے تھے ام المومنین کے گھر میں کہ ام المومنین اس کا فیصلہ کیا ہے. اللہ نے عظمت دی تھی، ایک شرافت دی تھی، اور کس طرح اس بیٹی نے رسول اللہ کی زوجہ ہونے کا حق ادا کیا ہے. مورخین کہتے ہیں عربوں میں ہاں غیرت بڑی تھی، وہ بیٹی کے بارے میں حساس بڑے تھے. بیٹی پر الزام لگ جائے تو خاندان اجڑ جاتے تھے. یہ ہوتا تھا. رسول اللہ کے نکاح میں ہیں اور الزام لگ گیا. منافقین نے الزام لگا دیا عائشہ صدیقہ کی سیرت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، چپ رہے. حضرت صدیق اکبر چپ، پوچھتے نہیں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا کیا بنا؟ میں نے آپ کے نکاح میں دی، اس کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھ سکتے تھے.
نہیں پوچھا. ماں نہیں پوچھتی تھی. حضرت عائشہ سے کہتے تھے میری ماں مجھے نہیں کہتی تھی کہ گلہ نہ کرو. میرے دوستو مہینہ بھر سے زیادہ یہ الزام لگا رہا مدینے میں. بیٹی کی عصمت پہ داغ لگایا گیا, بہتان لگایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو گزر جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں پوچھتی بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے خبر تھی کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا. اللہ اللہ, کتنا حوصلہ تھا اس بیٹی کا جس نے الزام سنا لیکن شکوہ نہیں کیا. اس باپ کا حوصلہ دیکھیے جس کی کنواری بیٹی پہ الزام لگا لیکن انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں یہ الزام بھی قبول کر لیا. یہ تھا کردار. کیا ہوا پھر آخر سورہ نور اتری, قرآن کی آیت اتری اور قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا تھا صحابہ کو کہ جب یہ خبر سنی تھی تو کہتے ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان ہے, یہ غلط ہے. برات خود قرآن نے بیان کی, ان کی عصمت کی حفاظت خود قرآن نے کی. روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ سے کی والدہ نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی جاؤ رسول اللہ نے آیت پڑھ دی ہے, شکریہ ادا کرو کہ میری عزت کی حفاظت ہو گئی ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے تو حفاظت نہیں کیا, میرے رب نے کی ہے. عرش سے آیت آئی ہے کہ یہ بہتان ہے. اتنا بڑا شرف ملا کہ ذرا الزام لگا تو اوپر سے جواب آیا, اور قیامت تک مسلمان وہ آیت پڑھ کے رہیں گے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کی حفاظت کرتے رہیں گے. جب یہ الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں ایک وہ بھی تھے جو حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے, قریبی رشتہ دار تھے, غریب تھے. حضرت صدیق اکبر اس کے گھر کا خرچ چلاتے تھے, پیسے دیتے تھے گھر کا خرچ چلے. اللہ اللہ, سب کچھ دیتے تھے لیکن الزام لگانے والوں میں جو شریک ہوئے وہ بھی ہو گئے, وہ بھی شریک ہو گئے. حضرت ابوبکر کسی کو غصہ آیا کہ میں نے تو اس پر احسان بڑے کیے ہیں, یہ ایسی بات کر رہا ہے, تو وہ پیسے دینے بند کر دیے, جو مدد کرتے تھے بند کر دی. قرآن کی آیت اتری, اللہ اللہ, قرآن بول پڑا کہ اولو الفضل پر جس کو ہم نے فضیلت دی ہے, جو صاحب فضیلت بزرگ ہیں ان کا حق نہیں ہے کیسے فیصلے کریں. سوچئے ایک خیال آیا تھا, عرش سے جواب آ گیا. کس طرح زندگی گزاری, ایک ایک لمحہ زندگی کا گزارا. پورے 63 سال زندگی پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے. دنیا سے گئے تو سرخرو ہو کے گئے. آج بھی تاریخ میں ان کا نام ہے. ان کا نام نہ لیا جائے تو تاریخ اسلام پوری نہیں ہوتی, تاریخ چلتی نہیں ہے. محبت والے بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا شرف دیا تھا. قرآن مجید پڑھتے. دادا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلایا, فرمایا فاروق اعظم تم اونچا قرآن پڑھتے ہو, جب قرآن کی آیت پڑھتے تو اونچی پڑھتے. کہا جی ہاں اونچا پڑھتا ہوں. فرمایا ابو بکر تم دھیما پڑھتے ہو, تم آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے ہو, فرق کیا ہے, کیوں ایسا کرتے ہو؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں, داتا سب گواہ ہیں اس کے. میں حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن اونچا اس لیے پڑھتا ہوں کہ شیطان کو للکارتا ہوں کہ تم میرے پاس نہیں آ سکتے ہو. قرآن پڑھ پڑھ کے شیطان کو دھکے دیتا ہوں. اور میں ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو, تم آہستہ آہستہ پڑھتے ہو, بات کیا ہے؟ تو میں یا رسول اللہ جس کو سنانا ہے وہ آہستہ بھی سنتا ہے, جس
کو سنانا ہے وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ دادا صاحب کہتے ہیں دونوں رویے مومنوں کے رویے ہیں، دونوں رویے ہیں۔ اونچا پڑھو تو اس خیال سے پڑھو کہ کرد و نوا میں شیطنت ختم ہو جائے، اور دھیما پڑھو تو اس خیال سے کہ اللہ پر اعتماد پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ نے بڑی شان دی، بڑی عظمت دی، تاریخ میں بہتر سے بہتر مقام پایا۔ اور آخری بات کہوں کہ جب مدینہ منورہ آئے تھے تو میں نے کہا دولت لے کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی دولت نے مجھے نفع نہیں دیا سوائے ابو بکر کی دولت، مجھے سب سے نفع اس کی دولت سے ملا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، 2 یتیموں کی زمین تھی، لی گئی، انہوں نے کہا حضور ہم پیش کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یتیم ہو، چھوٹے ہو، تم سے زمین خرید کے دوں گا، پیسے بتاؤ کتنے ہیں۔ قیمت لگائی گئی اور کہا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر قیمت ادا کر دو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، ایک صحابی کی قبول نہیں کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے خود کہہ رہے لے دو۔ اپنا مال سمجھتے تھے ان کے مال کو، دے دیجیے۔ مسجد نبوی تعمیر بڑھی، آج بھی مسجد نبوی، سچی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جا کر سر جھکتا ہے جب اللہ کے سامنے، تو خیال ضرور آتا ہے کہ یہ جھکنے کی جگہ کس نے دی تھی۔ آج ایک مسجد میں اینٹ لگایا تو اجر پاتا ہے، جو مسجد نبوی میں خرید کے دے گیا ہے اس کا اجر کتنا ہوگا، کتنا اجر پایا ہے، ہر کام میں آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں میں نے بڑی دفعہ سوچا کہ حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، یہ کام میں پہلے طے کر دوں، کہتے جب بھی کرنے لگا وہ پہلے تھے، کوئی میں نے نہیں۔ پر وہ تبوک کی جنگ کا واقعہ ہے نا، کہ حضور نے فرمایا مال دو، جنگ میں جانا ہے، پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، سب کچھ دو۔ تو فاروق اعظم کہتے میرے پاس بڑی دولت تھی، اس دن گھر میں دولت بڑی تھی، میں نے کہا میں دے دوں گا تو آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے آدھی دولت گھر میں ہر چیز کو ادا کر دیا، 4 پائی بھی تھی تو ایک ادھر کر دی، ایک ادھر کر دی، کپڑا تھا تو ایک ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، پوری تقسیم کر کے آدھا مال لے آیا۔ نصف مال جو ہے وہ آپ کا قربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے گمان تھا کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا کیونکہ میری پاس زمین بہت کچھ مال ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میری عمر کو برکتیں عطا فرما، دعا مانگی، لیکن اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ عشق و محبت کی بنیاد جس نے قائم کی ہے، آ گئے، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست، ہر چیز جس میں چشم جہاں میں ہو اعتبار، جو بھی چیز سی سب لے آئے، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے، اپنے کپڑے اتار کے ایک پرانی سا کمبل اوڑھ لیا اور کانٹوں سے جوڑ لیا۔ حدیث تو بڑی لمبی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتے اسی لباس میں ہیں سارے کے سارے۔ پوچھا فرشتوں کیا ہو گیا؟ کہا قدرت نے حکم دیا ہے، ابو بکر نے آج یہ کر دیا، تم بھی یہی کرو، جن کی رضا اللہ کی رضا بن جائے، پہنچ جائے، دے دیا، سب کچھ دے دیا، ہر چیز لے آئے۔ بال نے جو مصرع کہا آج ہر زبان پر ہے مصرع، کہ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی۔ حضور نے فرمایا بال بچوں کی فکر بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی کچھ کھانے کو دینا چاہیے۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس۔ میرے دوستو بڑا مقام پایا، بڑی عزت پائی، اللہ نے بہت شرف دیا۔ قیامت میں بھی شرف پائیں گے وہی، قیامت میں بھی معتبر کہلائیں گے، اور آج تک ہمارے لیے نمونہ بن گئے کہ یہ کرنا ہے۔
کسی جھوٹے نبی کو نہیں ماننا ہے، کوئی حکم نہیں ٹالنا ہے، قرآن کی کسی آیت میں غلطی نہیں کرنی ہے۔ یہ سب دے گئے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر کارآمد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا